الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے۔ حجاج کرام دنیا بھر سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے لاکھوں کی تعداد میں منا کے میدان میں موجود ہیں۔ وہاں سے عرفات یہ لاکھوں کا مجمع ایک ساتھ جائے گا، پھر وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں یہ حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہوں گے، پھر یہ وہاں سے واپس مینا کی طرف آئیں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں لگاتے ہوئے اللہ کی محبت میں دیوانہ وار فریضہ حج کو ادا کریں گے۔ حج کے فریضے کی تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتی ہے۔ پھر دوران حج قربانی کا جانور جو ذبح کیا جاتا ہے اس کی تاریخ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہے۔ بیت اللہ جہاں حجاج کرام طواف کرتے ہیں اس کی تاریخ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہے۔ صفا اور مروہ کی وہ پہاڑی جہاں حجاج کرام دوڑتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اس کی تاریخ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہے۔ گویا یہ ایک زبردست اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ایک ایسا عظیم الشان اعزاز عطا کیا ہے جس کی دنیا میں ہمیں مثال نہیں ملتی، اور یہ اعزاز ایسے ہی نہیں ملا، اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے،
اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، اس کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ اطاعت ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر امتحانات بارش کی طرح آتے چلے گئے۔ یہ امتحان آیا، ایسا امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کے اس طرز عمل اور ان کی اس اطاعت اور فرما برداری کو مثال قرار دے دیا کہ امتحان میں اگر پاس ہونا ہے تو ایسے ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ یہ امتحان آیا، یوں امتحان آیا، اولاد ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ اولاد دے دیں۔ 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، اولاد ہی نہیں مل رہی۔ اللہ تعالیٰ ایسے غنی اور مستغنی بادشاہ ہیں، نہ دینے پہ آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہ دیں، اور دینے پر آئیں تو کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ذات ہے، صمد، اللہ الصمد، وہ جس کو جو دینا چاہیں عطا کرتے ہیں، جسے محروم کرنا چاہیں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ مانگتے رہے، لگے رہے، یا اللہ اولاد دے دے۔ تفاسیر میں لکھا ہے 100 سال سے بھی اوپر عمر چلی گئی، پھر اللہ کی طرف سے بشارت آئی کہ اب ہم آپ کی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے میں ویسے معاملہ کرتا ہوں۔ میرے بندے کا گمان مخلوق میں اٹکا ہوا ہے۔ میرا بندہ صبح اٹھتا ہے تو مخلوق کے در پہ حاضری دیتا ہے، بندہ میرا ہے، مانگتا مخلوق سے ہے، اب میں اسے کیسے دے دوں؟ پیدا میں نے اسے کیا ہے اور مانگنے کا بھی میں نے حکم دیا ہے اور میں پورا بھی کرتا ہوں، مگر یہ ایسا عجیب ہمارا بندہ ہے، یہ صبح و شام غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ایک بزرگ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ جیسے آپ نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ لگانے سے بچا لیا، غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچا لیں۔ تو انسان مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے، مانگتا چلا جائے، جو جی میں آئے مانگے، یا اللہ پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیں، مانگنے میں کیا حرج ہے؟ یا اللہ میری قیامت تک آنے والی نسلوں کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دیں، مانگنے میں کیا حرج ہے؟ آج تو مانگتے بھی ہیں تو صرف دنیا کی حد تک مانگ لیتے ہیں، اگر ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں تو یا اللہ میرے بچوں کے کاروبار کا کوئی سلسلہ بن جائے، یا اللہ میری اولاد کی رہائش کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یا اللہ یہ مل جائے، گاڑی مل جائے، مکان مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ، جو دنیا مانگتا ہے ہم اپنی مرضی کا کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ جو اپنا دماغ، اپنی صلاحیتیں صرف دنیا کے لیے لگاتا ہے، ہم کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتے ہیں، ہمارے پاس کمی نہیں ہے، ہم تو کافروں کو دنیا کے مال و متاع سے بھر دیتے ہیں، لاد دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، مگر آخرت میں وہ خالی ہاتھ رہے گا۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صاحب گزرے، کیا اللہ نے ان کو دنیاوی وجاہت سے نوازا، طاقت دی، صحت دی، جوانی دی، مال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، بتائیے اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے تو کیا کہنے ہیں، یہ تو کسی جگہ کسی مجلس میں چلے جائے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، کسی جگہ رشتے کے لیے پیغام بھیجے کوئی منع نہ کرے۔ ایک یہ واقعہ، ایک اور صاحب ایک دفعہ اسی حیثیت والے اور اسی طرح
اپنی نسبت رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اللہ کے ہاں ان کی مچھر اور مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ صرف دنیا ہی ہے، صرف پروٹوکول ہی ہے، صرف گاڑی اور بنگلہ ہی ہے، صرف اسی کے لیے جینا ہے اور اسی کے لیے محنت کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا رب ہب لی من الصالحین، اولاد مانگی ہے، اولاد کے ساتھ ایک اور بڑی بات اللہ تعالیٰ سے مانگ دی، یا اللہ اولاد ایسی ہو جو نیک اور فرما بردار ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد بھی مانگی، اولاد کا نیک ہونا بھی مانگا، اولاد کے لیے روزگار بھی مانگا. مگر جہاں اولاد کے روزگار کا تذکرہ ہے اور جہاں اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس سے پہلے ایک اور بات کو بتلا دیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یا اللہ آپ نے بڑی دیر سے اولاد دی ہے، آپ نے کہا یہاں چھوڑ کے جانا ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. امتحان ہے، آزمائش ہے، اللہ کا حکم ہے، اسے پورا کیا ہے. یہاں انسان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، نہ انسان ہے، نہ انسان کے زندہ رہنے کی کوئی اور چیز ہے. آپ کا حکم ہے، میں اسے بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے ایک ویران وادی میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ دیا. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ ربنا لیقیموا الصلاۃ. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے روزگار سے پہلے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ انہیں نمازی بنا دینا، یا اللہ انہیں اپنے سامنے جھکنے والا بنا دینا، یا اللہ انہیں اپنے حکموں پہ چلنے والا بنا دینا، یا اللہ انہیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا دینا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اور پھر اس کے بعد مانگا وارزقہم من الثمرات، یا اللہ انہیں آپ روزی بھی عطا کریں، اور روزی بھی ایسی ہو کہ دنیا دیکھے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی دعا نہیں مانگی، یا اللہ ان کو پانی مل جائے، زمین نرم ہو جائے، ہل چلانے کے اوزار مل جائیں، یہ کھیتی باڑی میں لگے رہیں اور پھر ان کو فصل مل جائے. یہ دعا نہیں مانگی. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تو تیار پھل مانگا، نہ بیج ڈالنے کی ضرورت، نہ پانی دینے کی ضرورت، نہ محنت کرنے کی ضرورت، یا اللہ تیار پھل مل جائے. حیرت کی بات ہے، جہاں انسان کے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں وہاں کیسی دعا مانگ رہے ہیں. یہاں ان کو کھانے کے لیے مل جائے یہ بڑی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ انہیں پھل مل جائیں، میوے مل جائیں، ان کے پاس دنیا جہاں کی چیزیں آ جائیں. مگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نگاہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہوتی ہے. وہ مانگتے ہیں، اللہ کے خزانوں کو سامنے رکھ کر مانگتے ہیں، وہ مانگتے ہیں اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر مانگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو یوں ہی پورا فرمایا کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ امتحانات ہیں، اور اتنے بڑے امتحانات میں پورے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے امام بناتے ہیں، مقتدا بناتے ہیں، پیشوا بناتے ہیں. قیامت تک آنے والے انسانوں میں آپ کا نام زندہ رہے گا، لوگوں میں آپ کا تذکرہ ہوگا. ہم نماز پڑھتے ہیں، جب تک ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ آئے نماز مکمل نہیں ہے. ہماری کوئی نماز ابراہیم علیہ السلام کے نام سے خالی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے ایسے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، ابو الانبیاء انہیں کہا جاتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں انبیاء ان کی اولاد میں آئے ہیں. اب جس خاندان میں، جس کی نسل میں ہزاروں انبیاء آئے ہوں، وہ کتنا عظیم انسان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جن کی اولاد میں ہزاروں انبیاء پیدا کیے، اللہ تعالیٰ ان سے کتنے راضی ہوں گے. تو میرے محترم دوستو عزیزو، یہ حجاج کرام کا فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جانا اور یہ وہاں جا کر دیوانہ وار پھرنا، یہ سارے کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنے بچے کو ذبح کرنے کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے تفصیل سے بتلایا.
یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تمہیں اپنے ہاتھ سے خود ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ خواب دیکھا، دوسری دفعہ خواب دیکھا، تیسری دفعہ خواب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اللہ تعالیٰ ایک اور امتحان لینا چاہتے ہیں۔ عرفہ کا دن جو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے، یہ وہی دن ہے۔ عرفہ کا مطلب ہے پہچان لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کی طرف سے امتحان آیا ہے، اپنے بچے کو تیار کیا اور لے کر چل پڑے۔ بچے سے پوچھا ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے؟ بچے کا کیا جذبہ ہے؟ بچہ کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے آپ اسے پورا کر گزریں، آپ اس بات کو نظر انداز کر دیں، میں اتنا چھوٹا معصوم اکلوتا اتنی دعاؤں کے بعد آیا اور آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، آپ بے فکر رہیں، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جذبہ اطاعت اور فرما برداری اس بچے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں آیا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر اس معصوم بچے کے دل میں اتنا زبردست جذبہ کہاں سے آیا؟ اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں، اس کی سوچ میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اتنی محبت سے 100% وہ بچہ اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کر رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بچے کی اس سوچ کے پیچھے اس بچے کی والدہ کی تربیت کا کردار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ویران وادی میں چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ کے حکم کو پورا کر دیا۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ اس ویران وادی میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھا اور ان کی اللہ تعالیٰ نے زندگی کا فیصلہ فرمایا۔ اب جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس خاتون نے اس بچے کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ بچہ بھی اللہ کے حکم پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ، بچہ سب سے پہلے جہاں تربیت پاتا ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے۔ اس ماں کی گود میں اس امت میں بڑے بڑے نامور لوگوں نے تربیت حاصل کی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو ماں کی اس گود نے پالا ہے، ان کی ذہن سازی کی ہے، ان کی تربیت کی ہے اور اللہ کے نام پر ان کے دل میں مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیا۔ آج یہ تربیت گاہ سے ہم محروم ہو گئے، آج یہ ہماری تربیت گاہ خالی ہو گئی، ہاتھ میں کچھ آ گیا اور ماں کی توجہ کہیں اور چلی گئی، ماں کے ذہن کو بدل دیا گیا، مسلمان عورت کے دل سے وہ جو ایک امت کے لیے افراد تیار کرنے کا جذبہ تھا اسے ختم کر دیا گیا۔ آج ہماری مسلمان مائیں، ہماری مسلمان بہنیں، آج ہماری مسلمان بچیاں، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو ان کی گود میں جو بچے پرورش پائیں گے ان کا کیا جذبہ بنے گا؟ آج اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم اپنی امت میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھرانوں میں وہ مائیں تیار کریں جن کی گود میں پل بڑھ کر بڑے ہونے والے بچے امت کے لیے کوئی اچھا کام کر سکیں، جو امت کے لیے درد دل رکھنے والے ہوں۔ اس کے لیے ماں اپنے بچے کا ذہن بنائے گی بیٹا اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننی ہے، اپنے دین پر چل کر زندگی گزارنی ہے، گانا سننا حرام ہے، ٹی وی دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، فلموں اور ڈراموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ اداکار اور اداکارائیں یہ ہمارے لیے ماڈل نہیں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہیں۔
یہ ماں اپنے بچے کو سمجھائے گی، اپنے بچے کو بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلائے گی، اپنے بچے کو اللہ کا نام لے کر کھانا کھلائے گی، اپنے بچے کو اللہ کا نام لے کر گھر سے تعلیم کے لیے روانہ کرے گی، اپنے بچے کا گھر واپس آنے پر استقبال کرے گی۔ جب ایسی عظیم ماں اس انداز سے اپنے بچے کی تربیت کرے گی تو ابراہیم علیہ السلام والا اور اسماعیل علیہ السلام والا جذبہ آئے گا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی نیک بندیوں کی تعریف فرمائی، یہ تو نیک صالح ہوا کرتی ہیں، یہ تو فرما بردار ہوا کرتی ہیں، یہ اپنے شوہر کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ آج ہماری بچیاں جس ماحول میں جا کر ڈگریاں لے رہی ہیں وہ ماحول کیسا ہے؟ وہاں ہماری بچیوں کی عزت اور ناموس کس قدر محفوظ ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا اور ہماری نوجوان بچیوں کا ایمان کتنا محفوظ ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا۔ مغرب والوں نے ہر طرح کی آزادی سے اپنے آپ کو آگے نکالا، جہاں تک وہ جا سکتے تھے وہ گئے، اور انہوں نے نقصان کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ ہم ان کو دیکھ کے چل رہے ہیں، ہم ان کے معاشرے کو اپنے لیے نمونہ اور مثال سمجھتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس معاشرے نے آزادی کے اس راستے سے نقصان کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ وہ 100 سال پہلے تجربہ کر چکے ہیں، وہ 100 سال پہلے اپنے معاشرے کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر چکے ہیں، اور آج ہم مسلمان ہو کر اسی تجربے کی طرف جا رہے ہیں کہ دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، ماں کی گود ایک مسلمان بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہے۔ اپنے گھروں کا ماحول ایسا بن جائے کہ ایک گھر میں پرورش پانے والا بچہ ایک اچھا مسلمان ثابت ہو، ایک اچھا انسان ثابت ہو، وہ اپنے رب کا بھی فرما بردار ہو، وہ اپنے ماں باپ کی بھی بات ماننے والا ہو۔ آج دنیا یہ چاہتی ہے لوگ ہماری بات سنیں، لوگ ہماری بات مانیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں اولاد ہماری فرما بردار بنے، دفتر کا مالک چاہتا ہے ملازم میرے اشارے پہ چلیں، مگر یہ عجیب بات ہے کہ آج کی مخلوق اور آج کا انسان اپنے حقیقی مالک کی سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری بات سنی جائے، میری بات مانی جائے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس فلسفے پہ ساری دنیا چل رہی ہے۔ مجھے جس نے پیدا کیا اور مجھے جس نے دنیا میں بھیجا میں نے بھی اس کی ماننی ہے، یہ تو کوئی ضروری بات نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اس میں تو ہر انسان آزاد ہے، اس میں تو ہر انسان کی اپنی مرضی ہے۔ یہ کسی نے غلط سبق پڑھا دیا، یہ کسی معاشرے کو کسی غلط راستے میں ڈال دیا گیا، نہیں میرے محترم دوستو عزیزو، ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جس جذبے کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کیا، آج وہ جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مال کما رہے ہیں، مال آ رہا ہے، اچھا بھی لگ رہا ہے، کبھی اس بات کا خیال آیا کہ یہ جو مال آ رہا ہے یہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ نئے نئے طریقے، نئے نئے انداز، شارٹ کٹ راستے ایجاد کر لیے، یہ کرو گے تو یہاں سے اتنا آئے گا اور اس سے تمہیں اتنا بچے گا، اور آگے یہ پلاٹ خریدو گے اور اس سے آگے بچیوں کا جہیز تیار کرو گے اور آگے تمہارے بچوں کی تعلیم کا وہاں انتظام ہو جائے گا۔ یہ سارے کام ہو جائیں گے، مگر جس مال سے ہو رہے ہیں وہ مال کیسا ہے اس کی فکر کرنے کی تو ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ بالفرض مال بھی آ گیا، بچی کا جہیز بھی تیار ہو گیا، بچی اپنے گھر رخصت ہو کر روانہ بھی ہو گئی، اللہ نہ کرے 100 بار نہ کریں اگر اس گھر میں جا کر آباد ہی نہ ہو سکی اور وہ گھر برباد ہو گیا اور بچی واپس آ گئی تو کیا بنے گا؟ اب وہ پیچھے اس مال کا تو سوچا نہیں، اس کی طرف تو خیال ہی نہیں گیا، بس اتنا سمجھ میں آیا کہ بھئی ہمارا کام تو پورا ہو رہا ہے۔ میرے محترم دوستو عزیزو، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کی ماننے والے ہیں، ہم نے تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ آج دنیا میں 80% جو گناہ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے حرام کمائی کام کر رہی ہے۔ ہماری مجبوریاں، ہمارے خرچے، ہمارے اخراجات یہ اپنی جگہ ہیں،
مگر حلال کا حکم ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا، ہم نے بھی اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا ہے۔ شیطان رکاوٹیں ڈالے گا، الشیطان یعدکم الفقر، وہ خرچے دکھلائے گا، مہنگائی دکھلائے گا، چیزیں دکھلائے گا، کہے گا بھائی مجبوریاں ہیں کیا کریں۔ میرے محترم دوستو عزیزو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آ کر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی، ارے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو۔ شیطان نے آ کر اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، ارے تم ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہو۔ شیطان نے آ کر اماں ہاجرہ علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، دیکھو تمہارا بیٹا ذبح ہونے جا رہا ہے۔ اور ان لوگوں کا ایسا جذبہ تھا، انہوں نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، تم کیسی پٹی بڑھاتے ہو، تم کون سی لاجک سمجھاتے ہو، ہمیں تو اللہ کا حکم پیارا ہے، اس کے لیے ایک بیٹا نہیں ہزاروں بیٹے بھی قربان کر دیں تو بھی کم ہے۔ تو اللہ کا حکم سب سے عزیز ہے۔ آج میرے محترم دوستو عزیزو، ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو بھی ہلکا لے لیا، اللہ کے حکموں کو بھی ہلکا لے لیا۔ نافرمانی کرنے والا مسلسل نافرمانی کیے جا رہا ہے، ہفتے کی ساری رات کو اپنے اعمال نامے کو گناہوں کی سیاہی سے آلودہ کر رہا ہے، 5 گھنٹے کا سفر کر رہا ہے، 5 گھنٹے میں وہ 3 گھنٹے اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے میں استعمال کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ دفتر میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، اپنا لیپ ٹاپ آن کرتا ہے اور اس کے کام کا آغاز حرام دیکھنے اور حرام سننے سے ہوتا ہے، اور کوئی خیال نہیں کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ دنیا کے کسی معمولی اختیار رکھنے والے انسان کی ذرا ناراضگی بھی لینے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ رب العزت جو اس کائنات کے بادشاہ ہیں اور اس کائنات کو چلانے والے ہیں، اس کے حکموں کو توڑنے پہ کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، ابراہیم علیہ السلام کی یہ یاد اور یہ فریضہ حج کی ادائیگی اور یہ قربانی کو ذبح کرنا، یہ سارے کے سارے کام اس لیے ہیں تاکہ ایک مسلمان کی زندگی صحیح نہج پر آ جائے، اس کا جذبہ ٹھیک ہو جائے، اس کی سوچ بدل جائے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم ایک ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی ذات سے، اپنی اولاد کے اعتبار سے، اپنے بیوی بچوں کے اعتبار سے، اپنے کاروبار میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنے دفتر میں، اپنی دکان میں، جہاں بھی ہو، پتہ چلے کہ یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہے۔ صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھ لینا، صرف مسجد میں آ کر 2 سجدے لگا لینا، یہ مکمل اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے۔ اپنے گھر میں ہو، اپنے دفتر میں ہو، ہاسپٹل میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی ہمارے لیے سب سے بڑا فخر ہے، اور جو اس طرز کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، ایسے ہی قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔